اور یہ بات بھی یاد رہے، بڑا ایک دلچسپ اور بڑا ایک باکمال واقعہ ہے جو اس کے ساتھ ملنے والا ہے۔ تیسری بات، اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں کو، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آزمائش میں ضرور ڈالتے ہیں، آزمائش میں اس کو ڈال دیتے ہیں، آزمائش میں مبتلا کر دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندے کو ذلیل نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندے کو ذلیل و رسوا نہیں کرتے، اس کو آزمائش کے پہاڑ اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں لیکن ذلیل و رسوا نہیں کرتے۔ کیسے؟ صرف ایک ہی نیکی کی ہے، اللہ تعالیٰ نے کیسی عزت سے نواز دیا ہے۔ ایک نیکی عزت کے پہاڑ ہے، ایک نیکی بڑائی کے پہاڑ ہی پہاڑ ہے، خیر خی کے پہاڑ ہی پہاڑ۔ اللہ رب العالمین نے بنا سبب کے یہ ساری چیزیں عطا فرما دی ہیں، صرف ایک نیکی کی ہے۔ ایک نیکی آپ قرض گزرے، کسی نیکی کو حقیر مت سمجھے، اسباب کے لیے اس کو مت روکے اور لوگوں کے لیے اس کو مت چھوڑے، آپ عمل کر جائے۔ اللہ رب العالمین آپ کی ایک نیکی کی وجہ سے کیسے عزت دیتے ہیں اور کیسے انسان کو دنیا کے اندر آخرت کے اندر کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ ایک نیکی ہے، عزت کے پہاڑ ہے۔ یہ سنیے، شجرۃ الذہب کے اندر یہ بات درج ہے جو کہ علامہ ابن العماد احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی جنہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کتاب کے اندر ایک محدث کا، ایک عظیم شخص کا وہ واقعہ نقل کرتے ہیں، جس کا واقعہ نقل کرتے ہیں ان کا نام ہے قاضی ابو بکر بن عبد الباقی رحمہ اللہ تعالی۔ یہ اپنا واقعہ خود ہی سناتے ہیں، انہوں نے اس کتاب کے اندر نقل کر دیا ہے۔ امام ابن عماد رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب کے اندر اس واقعے کو نقل کر دیتے ہیں، بڑا کمال کا واقعہ ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندے کو آزمائش کے اندر ضرور ڈالتے ہیں لیکن ذلیل و رسوا نہیں کرتے۔ ایک نیکی کی وجہ سے کیسے عزت ملی ہے، ایک عمل کی وجہ سے کیسے عزت ملی ہے۔ قاضی ابو بکر بن عبد الباقی رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں، میں بیت اللہ میں آیا حج کرنے کی غرض سے، عبادت کرنے کی غرض سے کر رہا ہوں عبادت کرتے کرتے میرے پاس جو زیادہ رہا تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ میں اپنے کمرے سے باہر نکلا، بیت اللہ کے طواف کے لیے جا رہا ہوں، میں نے دیکھا گلی کے اندر ایک تھیلی پڑی ہوئی ہے، میں نے اس تھیلی کو اٹھایا، تھیلی میں نے دیکھا کہ وہ ریشم کی بنی ہوئی ہے، میں اٹھا کے واپس اپنے کمرے میں چلا گیا۔ بڑا کمال کا واقعہ ہے، اگر غور رہی تو بات سمجھ آئے گی۔ میں اپنے کمرے میں واپس چلا گیا، میں نے کھول کے اس کو دیکھا، اس کے اندر تو ایک بڑے ہی موتی اور جواہرات اس کے اندر لگے ہوئے ہیں، بڑی کمال کی یہ تھیلی ہے، اس کے اندر بڑی عمدہ ہی چیزیں ہیں۔ میں نے اس کو بند کیا، بند کرنے کے بعد اپنے کمرے میں رکھنے کے بعد میں بیت اللہ کے طواف کے لیے چلا گیا، عبادت کر رہا ہوں۔ عبادت کرتے کرتے طواف جب میرا ختم ہوا، میں باہر نکل رہا تھا، میں نے دیکھا ایک بزرگ ہے سفید ریش ہے، انہوں نے اپنے ہاتھ کو بلند کیا ہوا ہے، ہاتھ کے اندر 500 درم بھی لیے ہوئے ہیں، اعلان کر رہی ہیں 500 میں اس شخص کو یہ 500 درم انعام دوں گا، اس شخص کو میں انعام دینے کے لیے یہ 500 درم لے کے آیا ہوں، جو شخص میری تھیلی واپس کر دے گا میں اس کو 500 یہ درم دوں گا۔ قاضی ابو بکر کہتے ہیں کہ میں نے اس شخص کی طرف دیکھا، میں اس کے قریب گیا، اس کے ہاتھ کو پکڑتا ہوں اپنے کمرے میں لے کے چلا گیا۔ جب میں اس کو کمرے میں لے کے گیا، میں نے ان سے پوچھا آپ کی تھیلی گم ہو گئی ہے، آپ انعام دینے کے لیے 500 درم لے کے آئے ہیں، آپ اپنی تھیلی کے، میں آپ سے صرف 3 سوال کرتا ہوں، ان 3 سوالوں کے آپ جواب دیں، آپ کی جو تھیلی گم ہو گئی ہے اس تھیلی کے متعلق آپ 3 باتیں بتائیں۔ وہ تھیلی جس چیز سے باندھی گئی تھی وہ کیا چیز ہے اور وہ تھیلی کس چیز سے بنی گئی تھی؟
آگے تیسرا سوال یہ کرتے ہیں اس کے اندر اس تھیلے کے اندر ہے کیا چیز؟ ان تینوں کے متعلق آپ نشانی دے دے وہ سامان آپ کو مل جائے گا۔ وہ بابا وہ بزرگ سب آگے جواب دیتی ہے، کہتی ہے وہ تھیلی ریشم کی بنی ہوئی ہے اور جس چیز کے ساتھ وہ باندھی گئی ہے وہ سوتر اور وہ ٹانگ بھی ریشم کی بنی ہوئی ہے، اور فرماتی ہے کہ وہ جو اس کے اندر وہ ہیرے اور جواہرات اس کے اندر 30 جواہرات لگے ہوئے ہیں، 30 جواہرات اس کے اندر موتی ہیرے جواہرات لگے ہوئے ہیں۔ اس ہار کے اوپر نشانی پوری دینے کے بعد قاضی ابو بکر کہتے ہیں میں نے تھیلی اٹھائی اس شخص کے سپرد کر دی، جو آپ نے نشانی دی ہے سیم ہی آپ کی نشانی ہے، درست ہے، اس کو آپ لے کے چلے گئے۔ اس شخص نے اس بابا اور بزرگ نے 500 درہم مجھے دینے چاہا، کہا کہ یہ آپ کا انعام ہے اور آپ کو شاباش دے رہا ہوں۔ کہتی ہے میں نے اس سے نہیں لیے، بہت اصرار کیا لے لو انعام کے طور پہ دے رہا ہوں، لیکن میں نے نہیں لیے کہ 500 درہم آپ اپنے واپس لے جائے اور اپنی تھیلی بھی لے جائے، کیونکہ یہ میرا ذمہ تھا اور یہ میرا کام تھا، یہ میرا فرض تھا کہ آپ کی چیز گم ہو گئی ہے، مجھے ملی ہے اور یہ میرا فرض بنتا ہے میں آپ تک یہ چیز منوان پہنچا دوں، نہ کہ میں اس کا معاوضہ لوں اور میں نہ کہ اس کی اجرت لوں۔ میں آپ سے نہیں اللہ رب العالمین سے اس کا معاوضہ لینا چاہتا ہوں، اس کی اجرت اللہ تعالیٰ سے لوں گا، آپ سے یہ 500 درہم میں نہیں لے رہا، آپ اس کو واپس لے جائیں۔ وہ کہتے ہیں انہوں نے 500 درہم بھی لیے اور وہ تھیلی بھی اٹھائی، واپس چلے گئے۔ چند دن گزر گئے، بیت اللہ کے طواف بھی کر رہا ہو، عبادت بھی کر رہا ہو، عبادت کرتے کرتے ایک وقت ایسا بھی آیا میں نے سمندری سفر کیا، سمندری سفر کی طرف جا رہا ہوں، اس کشتی کے اندر ہم بیٹھے ہیں، بہت سارے لوگ کشتی کے اندر موجود ہیں، میں بھی اس کشتی کے اندر تھا، کشتی بھنور کے اندر پانی کے اندر پھنسی اور ٹوٹ گئی ہے، سارے لوگ کوئی کدھر چلا گیا، کوئی ڈوب گیا، کوئی کس حال میں ہے۔ مجھے کشتی کا ایک پھٹا ملا جس کو میں پکڑتا ہوا اس سمندر کے اندر گوتے کھاتا ہوا اٹھتا اور بیٹھتا ہوا، آخر کار سمندر کی ایک خشکی کے کنارے کی طرف میں جا کے لگا۔ جیسے میں باہر نکلا، باہر نکلتا ہوں ایک آبادی مجھے نظر آئی، اس آبادی کے اندر میں داخل ہو گیا، جیسے میں نے مسجد دیکھی مسجد کے اندر چلا گیا، وہاں جا کے میں نے قرآن مجید کو اٹھایا، تلاوت کرنا شروع کر دی، لوگ آ کے مجھے دیکھ رہے ہیں یہ نیا شخص کہاں سے آیا ہے، اور میں تلاوت بھی بلند آواز سے کر رہا تھا، لوگ دیکھ کے میری آواز سن کے میرا قرآن سن کے مجھ سے متاثر ہوئے، میرے قریب ہونے لگے، قریب آ کے بیٹھنے لگے اور لوگ مجھے کہنے لگے اور کہہ رہے ہیں آپ بہت اچھا قرآن مجید کی تلاوت کر لیتے ہیں، آپ کی آواز بھی خوبصورت ہے، آپ ایسا کریں کہ ہمارے بچوں کو قرآن مجید کی تلاوت کروا دیں، ان کو آپ پڑھا دیں، ان کے آپ استاد اور ٹیچر بن جائیں۔ کہتے ہیں میں نے پڑھانا شروع کر دیا، میں ان کو پڑھا رہا ہوں، اتنے میں وہاں کے لوگوں نے مجھ سے یہ درخواست کی آپ کی آواز اور آپ کا قرآن مجید بڑا ہی اچھا ہے، آپ ہماری مسجد کے امام بن جائیں اور نمازیں پڑھانا شروع کر دیں۔ میں نے ان کی بات مانی، نمازیں پڑھانا شروع کر دی، میں امام بن گیا۔ اتنے میں دن گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں نے مجھے کہا کہ یہاں ہمارے علاقے میں یا ہماری بستی کے اندر ایک یتیم لڑکی رہتی ہے، ایک یتیم عورت ہے، بڑی مالدار ہے، دولت والی ہے، لیکن وہ یتیم ہے، تو ہمارا ارادہ یہی ہے کہ ہم آپ کا اس کے ساتھ یہ نکاح کروا دے اور آپ کی شادی کروا دے۔ کہتے ہیں میں ان کو منع کرتا رہا، کافی دن گزر گئے، وقت گزر گیا، آخر کار اس کا میرے ساتھ نکاح ہو ہی گیا۔ نکاح ہونے کے بعد جب میں نے اپنی بیوی کو، اس عورت کو پہلی نظر دیکھا، اس کے گلے کے اندر میں نے ہار دیکھا تھا، وہی ہار تھا جو مکہ کے گلیے کے اندر مجھے ملا تھا، اس بابے کو میں نے دیا تھا، وہ لے کے آئے تھے۔ سارا واقعہ جو منوان ان سے پیش آیا تھا مکہ کے اندر، سارا اپنی بیوی کو سنا دیتے ہیں۔ سنانے کے بعد رات گزر گئی ہے، صبح نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں ہے، لوگوں نے حال حوال پوچھا، شادی کے معاملات پوچھے کہ ساری چیزیں آپ کی درست ہو گئی ہیں، آپ کو مبارک ہو، لوگوں نے مبارک باد دی۔
کہتے ہیں میں نے ان کو سارا واقعہ سنایا، جب میں نے ہار دیکھا تھا اپنی بیوی کے گلے کے اندر، میں نے سارا واقعہ پوری مسجد والوں کو سنایا، انتظامیہ کو سنایا، وہاں کے نمازیوں کو میں نے واقعہ سنایا۔ واقعہ سنانے کے بعد سارے لوگ حلے و کبر، سارے لوگ سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر بلند آواز سے وہ کہہ رہی ہے۔ جب وہ خاموش ہوئے تو میں نے ان سے پوچھا وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وہ کہتی ہے کہ آپ ہو قاضی ابو بکر بن عبد الباقی رحمہ اللہ تعالی۔ انہوں نے کہا جی میں ہی ہوں، اتنا دن میں آپ کے ساتھ رہ رہا ہوں، لیکن آپ کو اور ہمیں اس چیز کا علم ہی نہیں ہے کہ آپ اتنا بڑی شخصیت ہو۔ آپ وہی بن عبد الباقی ہو رحمہ اللہ تعالی، اس لڑکی کا جس کے ساتھ آپ کا نکاح کروایا گیا ہے، اس کا باپ ہے جو مکہ کی گلیوں کے اندر جس کا ہار گم ہوا۔ جیسے وہ ہار لے کے واپس آیا تھا، آ کے اس نے ساری کہانی ہمیں سنائی تھی، سارا واقعہ ہمیں سنایا تھا، اور یہاں پوری مسجد کے اندر کھڑے ہو کے اس نے یہ عہد کیا تھا، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی اور یہ فریاد کی تھی، اللہ وہ ابو بکر بن عبد الباقی رحمہ اللہ تعالی، پوری دنیا کے لوگوں کو میں نے دیکھا اتنا امانت دار، اتنا دیانت دار، اتنا لوگوں کی خدمت کرنے والا، اتنا اللہ کا ولی میں نے نہیں دیکھا۔ اے اللہ میں تجھ سے یہ دعا کر رہا ہوں، تجھ سے یہ فریاد کرتا ہوں، میری ایک ہی بیٹی ہے اور میری یہ چاہت اور تمنا ہے میری بیٹی کا نکاح اس شخص سے ابو بکر بن عبد الباقی سے ہو جائے۔ اللہ رب العالمین سے وہ دعا ہی کرتا رہا، آخر کار اس کی روح قبض ہوئی، وہ دنیا سے چلا گیا اور فوت ہو گیا۔ آج جو ان کے ساتھ نکاح ہوا، لگتا ہے اس بزرگ کی، اس بابا کی اللہ رب العالمین نے دعا کو قبول فرمایا اور آپ کا نکاح ہو گیا ہے۔ صرف ایک نیکی کی ہے، نیکی کیا ہے؟ اپنا فرض ادا کیا ہے، اپنی ذمہ داری پوری کی ہے اور اس ہار کو واپس کر دیا۔ اجرت کہا اللہ رب العالمین سے لوگا، شاباش اللہ تعالیٰ سے لوگا، لوگوں سے نہیں اجرت کی ضرورت، شاباش کی ضرورت لوگوں سے نہیں، بابا کی ضرورت لوگوں سے نہیں چاہیے، اللہ رب العالمین سے چاہیے، اور اسی انداز میں زندگی بسر کرتے رہے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا، ابو بکر کہتے ہیں رحمہ اللہ تعالی، ایک وقت ایسا بھی آیا بچے بھی پیدا ہو گئے، اب پیسوں کی ضرورت تھی، پیسے ختم ہو گئے، درم و دینار ختم ہو گئے۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا ہمارے پاس وہ قیمتی ہار جو ہے اس کو لے آؤ، میں اس کو بیچوں، ہمارے پاس درم و دینار آئے جائے۔ کہتے ہیں میری بیوی نے اٹھا کے دیا، میں اسی ہار کو لے کے منڈی کے اندر گیا بیچنے کے لیے۔ اس ہار کی قیمت اس وقت مکہ کی گلیوں کے اندر مجھے صرف 500 درہم مل رہی تھی۔ جب میں نے اس ہار کو جا کے فروخت کیا، 1 لاکھ درہم کا وہ ہار بکا تھا، 1 لاکھ درہم کا وہ ہار بکا ہے۔ تو یہاں آپ سمجھے، آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی، ایک نیکی کی ہے، ایک عمل کیا ہے، نہیں ہیلے بہانے تلاش کیے، نہیں کچھ زیادہ سوال کیے، ہو سکتا ہے یہ پھسل جائے اور یہ ہار یا تھیلی میرے پاس رہ جائے، نہیں لاکھوں سوال کیے، نہیں جزا فضا کا اختیار کیا، پوچھا 3 سوال سمپل ہی پوچھے اور ہار واپس کر دیا۔ جہاں انسان کو موقع ملے دین کی خدمت کے لیے، لوگوں کی خدمت کے لیے، اپنے حصے کا کام کر جائے، آگے اللہ رب العالمین کیسے سبب بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کی کوشش کو، انسان کی نیکی کو، انسان جس حال میں جتنا کر سکتا ہے دین کی خدمت کے لیے وہ کر سکے، کر جائے۔ انسان کے پاس جو صلاحیت ہے، اپنے علاقے کے اندر ایک ہے، توحید کا کام شروع کر دے، لوگوں کی طرف نہیں دیکھے، عبادت کا کام شروع کر دے، لوگوں کی طرف نہیں دیکھے، جتنا اس کے اندر صلاحیت ہے۔ میں اگر دین کی خدمت بول کے کر سکتا ہوں تو میں کروں، اگر میں لکھ کے کر سکتا ہوں دین کی خدمت تو لکھ کے کروں، میں مال دے کے کر سکتا ہوں تو مال خرچ کر کے دین کی خدمت کروں، جتنا میں کر سکتا ہوں کر جاؤں، اور کسی کا انتظار نہیں۔ آگے اللہ رب العالمین خود ہی سبب بنائیں گے۔ میں اکیلا ہوں، میں تنہا ہوں اور میں سوچتا ہوں کیسے کرو